حضرت معروف کرخی رحمتullah علیہ کے بالکل سامنے نا ایک دکاندار کریانے کی دکان کرتا تھا. ایک دفعہ بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ آئے کہنے لگے حضور بارش نہیں ہوتی دعا کر دیں. تو فرمایا وہ دکاندار سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. میں کہا حضرت جی اس کو تو ہم جانتے ہیں وہ ہمارے محلے کا ہے, تو ٹھیک ہے داڑھی رکھی ہے نمازی ہے, پر وہ فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں وہ دعا کراؤ اللہ خیر کرے گا. وہ کہتے ہیں چلے گئے دعا کر دو. کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی نہیں صحیح بولنے آتے. قراء حضرات سے معذرت کے ساتھ, وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ کچھ قاریوں نے ایک درویش پہ اعتراض کر دیا تھا, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جو سب سے زیادہ ان چیزوں کے دائی ہیں. کچھ قاریوں نے اعتراض کیا تھا کہ بابا تو لفظ بھی سیدھے نہیں پڑھ سکتا, تو پھر وہ جب گئے پانی میں اتر گئے تو شیر کپڑے اٹھا کے لے گیا. پھر بابوں نے آواز دی تو شیر کپڑے واپس لایا. یہ فاضل بریلوی نے لکھا ہے. تو پھر فرماتے ہیں وہ کپڑے تھمائے, شیر کو بلا کے کہا ہمارے مہمانوں کے کپڑے واپس کرو. تلفظ ٹھیک ہی ہونا چاہیے پر ٹھیک تلفظ کا تکبر نہیں ہونا چاہیے. اصل یہ سمجھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ پھر بابا جی قاری صاحب سے کہنے لگے کپڑے لے جاؤ, آپ نے لفظ سیدھے کیے ہیں, میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. او بھائی دعا کر دو. کہنے لگا مجھے تو ربنا بھی سیدھی نہیں آتی, ربنا آتینا بھی نہیں سیدھی آتی. کہا حضرت نے کہا انہوں نے کہا ہے تو رو پڑا. سادے بندے رو بھی جلدی پڑتے ہیں, دل صاف ہوتے ہیں نا تو درد ہوتا ہے, رو پڑے. کہے اللہ مجھے تو نہیں پتا, تیرے بندے کہتے ہیں تیرے بندے نے بھیجا تو دے دے نا بارش. کہتے ہیں چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے کہ کالی گھٹائیں چھا گئی اور برکھا برسنے لگی. باقی تو بھاگ گئے. جو صاحب نظر تھے جناب معروف کرخی کے پاس گئے. کہا بابا یہ کوئی الگ تہجد پڑھتا ہے رات کو آ کے؟ فرمایا نہیں اتنی نمازیں 5 پڑھتا ہے جتنی تم پڑھتے ہو. تو حضور پھر کیا فرمایا سنو پھر قبولیت کی وجہ کیا. بیچارہ غریب ہے, کمزور ہے, دل میں خیال تو آتا ہوگا نا بھائی مانی کروں تو 4 پیسے بچوں کے لیے بناؤں, لیکن فرمایا 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے, گاہکوں سے سچ بولتا ہے, تھوڑی روٹی کھاتا ہے پر رب رسول کے وعدوں میں خیانت نہیں کرتا. فرمایا جو 30 سال سے رب رسول کے لیے سچ اور دیانت داری کی دکانداری کرے 30 سال سے, وہ جب ہاتھ اٹھائے تو عرش کا مالی خالی نہیں دے گا کرتا, اسے بھر دیا کرتا ہے. اپنے رویوں کے اندر حسن اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ٹھہراؤ ضروری ہے, پھر اس کے اندر تمانیت کی ضرورت, خوبصورتی پیدا کریں, سچ بولیں, دیانتدار بنیں. اور جوانوں سے بالخصوص کہوں گا کہ اپنے لب و لہجے کے اندر اس قسم کی حقیقت بیانی پیدا کریں کہ یہ پتہ ہے آپ کو حدیث ضعیف کون سی ہوتی ہے؟ ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ایسا راوی آ جائے جس کا پتہ کوئی نہیں, جو مرضی بھی کہہ دیتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے, لیکن وہ جو بھی چونکہ بات کرنے کا عادی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اندر کو بات اپنی, تو راوی کچا ہو تو ساری کی ساری چیز کمزور کر دیتا ہے, تو آپ کا کاروبار بھی کمزور ہو جائے گا. دنیا میں وہ لوگ غریب نہیں ہوتے جن کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے, وہ تباہ ہو جاتے ہیں جن کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بد اعتماد آدمی. اپنے آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھیں.